اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کی محبت کو دنیا جہان کی تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ جب مال کی محبت دل میں ہوگی، آپ نہ حرام کی تمیز کریں گے، نہ حلال کی تمیز کریں گے، نہ رشتوں کی تمیز کریں گے۔ بس پرائرٹی ہے، ترجیح ہے، ٹارگٹ ہے تو صرف ایک ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ ہمیں مل جائے۔ اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی اس امت میں مال کی کثرت ہوتی جائے گی۔ بڑی عجیب بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم ہر روز سنتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، معاشی بڑی تنگ دستی ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے جو ہمارے حالات تھے، الحمدللہ آج وہ سارے کے سارے اکثریت آج حالات بہتر ہیں۔ ہر گھر میں 3-3 4-4 بائکس ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ایک ایک گھر میں 5-6 لاکھ روپے کے موبائل ہیں اگر غور کریں تو یہ قیامت کے قریب مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی۔ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، 3158 نمبر روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فواللہ مل فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم ہے مجھے تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، یہ بالکل نہیں ڈر رہے کہ تم غریبی میں چلے جاؤ گے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اتنی کھول دی جائے گی کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ دنیا کی نعمتوں کو کھول دیا گیا تھا، فتنافسوها کما تنافسوها، تم بھی اس دنیا میں اتنے مشغول ہو جاؤ گے اور پھر دنیا تمہیں ایسے تباہ کر دے گی جس طرح پہلوں کو اس نے تباہ کیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب لوگوں کو وہ پیسہ دیں گے تو لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمیں آج پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آج پیسے کی ہمارے ہاں کمی نہیں ہے۔ اور یہی چیز نبی کریم نے فرمائی تھی، آج ہماری جو زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ اس پیسے کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ کہیں پہ یہ پیسہ جو اس دنیا میں ہمارے لیے نعمتیں، آسائشات، رحمتیں، خوشیاں لے کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے اس میں یہ ہمارے لیے اللہ کی جنتوں سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ حدیث جو پڑھی کہ جو مالدار ہوں گے ان کو اللہ ایک طرف لگا لیں گے اور 500 سال پہلے غریبوں کو اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ نے مال دیا ہو تو پھر دعا کیا کریں کہ اللہ جذبہ بھی جناب عثمان غنی جیسا دے دے۔ مال اللہ دے دے تو پھر مال کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتے رہیں، غرباء میں تقسیم کرتے رہیں، زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے وہ ہر صورت میں جتنی بنتی ہے وہ ادا کریں۔ مال کہاں سے کما رہے ہیں اس چیز میں محتاط رہیں کہ صرف حلال اور جائز طریقے سے کمانا ہے، اور جہاں پہ خرچ کرنا ہے اسراف نہیں کرنا، تبذیر نہیں کرنی۔ یہ سارے معاملات اگر ہمارے پیش نظر رہیں تو اللہ سے بہت حد تک امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس مال کی کثرت کو بھی تباہی اور بربادی کا سبب نہیں بنائے گا۔ ایک دو آخری باتیں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ سامعین مکرم، آج مال کمانے میں حلال حرام کی بالکل تمیز نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں پڑھ رہا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حرام کے ایک لقمے کے ڈر سے بعض دفعہ ہم 9 حصے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں پہ یہ حرام نہ ہو۔ شبے میں آ کے ہم بعض دفعہ کسی چیز کو یعنی 90% ہمیں قربانی دینی پڑتی تھی، ہم نظر انداز کر دیتے تھے، حالانکہ اس میں صرف ہمیں 10% چانس ہوتا تھا کہ یہ چیز حرام نہ ہو، 90% چانس تھا کہ یہ چیز حلال ہوگی، مگر 10% کی وجہ سے ہم اس چیز کو استعمال میں نہیں لاتے تھے، ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لِأَنَّ دِرْهَمًا مِّن شُبْهَةٍ، ایک درہم شبے کا، شک شبے والا ایک درہم، احب الیہ من ان اتصدق بمئۃ الف، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شک شبے والے ایک درہم سے بچنا یہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپیہ خرچ کروں۔ اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا یہ مجھے اتنا پسندیدہ نہیں ہے
جتنا مجھے یہ پسند ہے کہ میں 1 روپے یا 1 درہم جس میں مجھے شک ہو جائے کہ یار یہ حرام کا نہ ہو، یہ شک ہو گیا، شبہ ہو گیا، اس سے بچنا، 1 روپے سے بچ جانا، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کروں۔ اور ہمارے لیے بھی آج اسوہ اور نمونہ جناب فاروق اعظم اور ہمارے اسلاف کی ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مال، پیسے، دولت کی دوڑ میں، اس کی ہوس میں، اللہ ہمیں ہماری آنکھوں پہ اتنی سخت پٹی نہ باندھ دے کہ ہمیں حرام حلال کی تمیز ہی نہ ہو اور حرام مال ہی ہم کماتے چلے جائیں اور ہمیں اس کا ادراک نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس مال کے فتنے سے محفوظ کر دے۔ اور یہ بھی اللہ سے دعا ہے، جو دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کہ اللہ اپنی جناب سے ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے، ہمیں حرام مال سے بچنے کی توفیق نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔